اپنی بیٹیوں کو گول روٹی بنانے کے ساتھ ساتھ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ بھی بنائیں تاکہ انہیں اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے کسی کی طرف نہ دیکھنا پڑے۔ عورت سے اگر علم چھین لوگے تو جہالت نسلوں میں سفر کرے گی، اور اگر تعلیم کے نام پر عورت سے پردہ چھین لوگے تو بے حیائی نسلوں میں سفر کرے گی۔ عورت کو مکمل شرعی پردے میں رکھتے ہوئے تعلیم دلوائیں۔ ایک بیٹی کو اتنا کامیاب تو ضرور ہونا چاہیے کہ اس کے خواب کسی دوسرے کے محتاج نہ ہوں۔ کامیابی آسانی سے نہیں ملتی، بار بار گر کر اٹھنا پڑتا ہے، لیکن کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ ایک نہ ایک دن اللہ رب العزت آپ کو کامیاب ضرور کرے گا۔ یاد رکھیں، ہماری محنت کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ جو محنت کرتے ہیں انہیں کامیابی ضرور ملتی ہے۔ ہر عورت کو اپنے لیے کمانا چاہیے تاکہ اگر جب اس پر برا وقت آئے تو اس کے پاس اپنا گھر ہو، کھانے کے لیے اپنے پیسے اور پہننے کے لیے اپنے کپڑے۔ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کمانے والی عورتیں کبھی ہاتھ نہیں آتی۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ یہ تو آپ کی تربیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کہاں سے تربیت حاصل کی۔ ہاں، اگر کسی کا مقصد تعلیم حاصل کرنا یا کوئی کام کرنا، جو لڑکیاں جاب کرتی ہیں کہ وہ دوسروں کو نیچا دکھا سکیں، دوسروں کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر سکیں، تو وہ بات الگ ہے۔ لیکن جو خاندانی اور پڑھی لکھی لڑکیاں ہوتی ہیں وہ بالکل بھی ایسی نہیں ہوتی۔ اگر وہ گھر کو اچھے سے سنبھال سکتی ہیں تو گھر کو اچھے سے چلا بھی سکتی ہیں۔ اپنی بیٹیوں کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ بنائیں تاکہ زندگی میں کبھی بھی ان پر برا وقت آئے تو وہ کسی پر ڈیپینڈ نہ کرتی ہوں۔ کوئی بھی تمہیں موٹیویٹ نہیں کرے گا۔ یاد رکھیں، جو بھی کرنا ہے آپ نے خود اور بالکل اکیلے کرنا ہے۔ لڑکیوں، کامیابی والی زندگی چاہتی ہو تو کمانا شروع کر دیں۔ میری نظر میں ہر لڑکی کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے کیونکہ اس کے خواب پھر کسی راجے کے محتاج نہ ہوں۔ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے خود کھڑے ہوں، کوئی دوسرا تمہارے لیے کبھی نہیں لڑے گا۔ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ بھی ہے کہ عورت کی کمائی میں برکت نہیں ہوتی۔ تو یاد رکھیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ایک خاتون تھی۔ آپ مکہ کی ایک مالدار خاتون تھی، پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہیں۔ آپ نے اپنے مال کردار سے آپ کا بہت ساتھ دیا۔ تو ہم ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، پردے میں رہتے ہوئے، اپنی لمٹس میں رہ کر اگر حلال کمائیں تو کیوں برکت نہیں ہوگی؟ عورتوں کو کمانا چاہیے اور اپنے لیے تو ضرور کمانا چاہیے تاکہ انہیں اپنے خواب پورا کرنے کے لیے اپنے گھر کے کسی مرد کے کارڈز کی ضرورت نہ پڑے۔ جب عورت حلال کماتی ہے وہ صرف خود نہیں پھر نسلیں سنوار دیتی ہے۔ ایک مرد لکھتا ہے، جب کوئی عورت اپنی ذات کی مالک بن جاتی ہے تو وہ خود نہ کسی کی محتاج رہتی ہے نہ کسی کی قید میں۔ آپ اس کی زندگی میں شامل بھی ہو سکتے ہیں یا خاموشی سے رخصت بھی کیے جا سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو اس کی تعریف کریں یا اس پر تنقید۔ یاد رکھیں، خود مختار عورت خود مختار مرد چاہتی ہے، کیونکہ جو اسے کامیابی حاصل کی ہوتی ہے وہ اسے ویسے نہیں مل جاتی۔ اس نے بہت تکلیفوں سے، بہت سے دھکے کھائے ہوتے ہیں، دن رات جاگ کر اپنا سکون تباہ کر کے پھر اسے کامیابی ملتی ہے۔ اس نے اپنا سکون قربان کیا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، آپ جن تکلیفوں سے گزرے ہیں یا جن تکلیفوں سے گزر کر آپ نے کامیابی حاصل کی ہے وہ کبھی بھی کوئی محسوس اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک وہ خود ان چیزوں سے نہ گزرا ہو۔
تو بالکل ایسے ہی اگر ایک عورت خود مختار ہے تو وہ خود مختار مرد اس لیے بھی چاہتی ہے تاکہ وہ اس کو محسوس کر سکے اور اس کا ساتھ دے، نہ کہ پھر اس کی کامیابی پر اس سے حسد کریں۔ کبھی بھی کسی کی کامیابی اور خوشی دیکھ کر حسد نہ کریں، کیونکہ آپ نے ان کے حصے کے غم بھی تو نہیں دیکھے۔ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے۔ جس دن آپ کو خود پر یقین آ گیا اس دن سب کچھ بدل گیا۔ تو کام کرنے سے پہلے آپ کو خود پر یقین ہونا بھی بے حد ضروری ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ بھلے آپ کو روکنے والے لاکھ ہوں، آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ کام صحیح ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ آپ میں مستقل مزاجی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ ایک کام کو پکڑ لیں تو پھر اس کو پایہ تکمیل تک ضرور پہنچائیں۔ اگر آپ کو خود پر اور اللہ رب العزت پر یقین ہے تو یقین جانیں اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ کبھی بھی کسی کی محنت کو رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ تو پھر آپ لوگوں کی باتوں کو اپنے ذہن سے نکال کر اس کام کے ساتھ مخلص رہیں تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ضرور ملے گی۔ حدود پار مت کریں، ناجائز فائدہ مت اٹھائیں۔ اگر آپ گھر سے باہر نکل کر کام کرتی ہیں تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی لیمٹس کیا ہیں۔ آپ نے کبھی بھی ان لیمٹس کو کراس نہیں کرنا، اس لیے نہیں کہ آپ کو اپنے باپ یا اپنے بھائی کا ڈر ہے، بلکہ آپ کو اس لیے لیمٹس پار نہیں کرنی کیونکہ آپ کے اندر خوف خدا ہونا چاہیے۔ آپ کو یہ پتا ہو کہ اگر میں غلط کام کروں گی تو میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد رسپیکٹ کی بات کی جائے تو آپ کو اپنے پیرنٹس کی رسپیکٹ کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو پھر آپ بہت کامیابی حاصل کر سکتی ہیں۔ اسی طرح اگر آپ آن لائن کوئی کام کرتے ہیں، آپ کو موبائل دن رات کے لیے دے دیا گیا ہے تو اس چیز کا بھی آپ کبھی بھی ناجائز فائدہ مت اٹھائیں۔ آپ کو جس مقصد کے لیے موبائل دیا گیا ہے، اگر آپ اس مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کریں گی تو اللہ رب العزت آپ کو بہت کامیابیاں عطا کرے گا۔ تو پہلے اللہ رب العزت کا خوف رکھیں کہ آپ اگر کوئی غلط کام کریں گی تو آپ کو رب دیکھ رہا ہے، اور اس کے بعد اپنے پیرنٹس کی رسپیکٹ کا بہت خیال رکھیں کیونکہ آپ کی رسپیکٹ آپ کے گھر سے شروع ہوتی ہے۔ ٹرسٹ اور رسپیکٹ یہ دونوں چیزیں بہت امپورٹنس رکھتی ہیں ہماری لائف میں۔ اگر آپ کے پیرنٹس آپ پر اندھا اعتماد کرتے ہیں تو آپ نے اپنے عمل سے کبھی یہ ثابت نہیں کرنا کہ وہ اندھے ہیں، بلکہ آپ نے اپنے عمل سے یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ واقعی میں اس قابل ہیں کہ آپ پہ ٹرسٹ کیا جا سکے۔ یاد رکھیں حالات زندگی کبھی بھی ایک جیسے نہیں رہتے، زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، اس لیے عورت کا انڈیپینڈنٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کی بیٹی پڑھی لکھی نہیں ہے تو پھر بھی آپ اسے کوئی نہ کوئی ہنر ضرور سکھائیں، کیونکہ جب بھی زندگی میں خدا نخواستہ اس پر برا وقت آئے تو پھر اس کے پاس کسی کے پاس جانے کی ضرورت یا کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے، وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکے۔ ٹھیک اسی طرح عورت کے ساتھ ساتھ عورت سے بھی زیادہ مرد کا انڈیپینڈنٹ ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ مرد جب انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے تو وہ اپنی بیوی کو عزت بھی اپنے گھر میں دلوا سکتا ہے اور اس کے فیصلے بھی وہ خود لے سکتا ہے۔ تو عورت کے ساتھ ساتھ مرد کا تو اس سے پہلے انڈیپینڈنٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ اور جو آج کا موجودہ دور ہے، اس دور کے مطابق تو عورت اور مرد دونوں انڈیپینڈنٹ ہوں تو لائف بہت اچھے سے گزر سکتی ہے۔